نہ ان پر ڈر ہے اور نہ غمگین ہوں گے جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ نے اپنے رب کی ندا پر لبیک کہا اور اپنے فریضے کی ادائیگی کا عزم کیا تاکہ آپ اپنی فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں اور گنے چنے دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ جہاں پہنچے ہیں وہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ یہ پرامن حرم ہے، یہ اللہ کا معظم گھر ہے، یہاں مقام و زمزم ہے، حجر اسود اور ملتزم ہے، یہاں مشعر حرام ہے، منی ہے، عرفات ہے، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، گناہ اور سیئات بخشے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی طاعت کو قبول فرمائے اور آپ کے حج کو پورا کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ کے مؤمنوں، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، اس امت پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے طاعت کے موسم مقرر فرمائے۔ سو ذی الحجہ کی یہ پہلے 10 دن آ چکے ہیں، یہ عظیم دن ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ وہ دن ہیں جن میں فضیلت کے خصائص جمع ہو گئے ہیں۔ ان میں طاعت کا اجر زیادہ عظیم ہے، ان کے دن زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ سو سعادت مند وہ ہے جس نے انہیں غنیمت جانا اور ان کے جھونکوں کا استقبال کیا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل ان دنوں سے زیادہ کسی دن افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال کو جوخم میں ڈالتے ہوئے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں ہر نیک کام پر ابھارا ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت قرآن، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، مصائب دور کرنا، ضرورتیں پوری کرنا اور تمام قسموں کی طاعتیں۔ ان دنوں میں سب سے عظیم اعمال میں سے اللہ کے محترم گھر کا حج ہے، جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا عظیم دروازہ ہے۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مقبول اور مبرور تبھی ہوگا جب حج کرنے والا اللہ کا مخلص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا۔ اس لیے اے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، اپنے رب کا حکم بجا لائیں، اپنے مشاعر مقدسہ میں ٹھہریں، اپنا حج پورا کریں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ مومنوں کی جماعت، ان مبارک دنوں میں عرفہ کا دن ہے، وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولادوں سے لیا ہے۔ مسند امام احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کی پشت سے نعمان یعنی عرفہ کا عہد لیا ہے، چنانچہ اس نے ان کی پشت سے ہر ذریت کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا ہے اور ذروں کی طرح انہیں آدم کے سامنے بکھیر دیا۔ پھر روبارو ان سے ہم کلام ہو کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔
عرفہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال میں مخلوق کو سب سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کی رحمت کا استقبال کریں، اس کی خوشنودی اور جنت سے سرفراز ہوں گے۔ عرفہ کے دن ہمارا رب جل وعلا قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، جو اس کے جلال، کبریائی اور عظمت کے شائن شان ہے، اور اہل موقف کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ وہ بے شک قریب ہوتا ہے، پھر انہیں کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، انہیں کیا چاہیے۔ ہر جگہ کے مومنوں، جب حج میں حاضر ہونے والے اہل موسم وقوف عرفہ سے سرفراز ہوئے، جو کہ حج کا عظیم ترین رکن ہے، تو ان کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اس عظیم دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے پہلے والے سال اور اس کے بعد والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان مبارک دنوں کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ ان میں قربانی کا دن ہے، جو کہ دنیا کے سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب اور سب سے حرمت والے دنوں میں سے ہے۔ اس میں قربانی کی عبادت ہے، جو کہ پرانی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے ہم سے پہلے قوموں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا فرمان ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، یعنی قربانیوں کے ذبح کرنے اور خون بہانے کی شریعت، تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ قربانی اے اللہ کے بندو سنت مؤکدہ ہے، جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشروع ہے کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں تو اپنے بال، ناخن اور چمڑا سے باز رہے، یعنی نہ کاٹے، یہاں تک کہ اپنی قربانی ذبح کر لیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن سے رکا رہے، یعنی نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ کی رہنمائی کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے کہ لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، تاکہ اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اس شخص پر اپنے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو قیامت سے پہلے خوشخبری دینے، ڈرانے والا، اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ درود، سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد،
مومنوں کی جماعت، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، جو بندہ ان دنوں میں نیک اعمال پر دلالت کرنے والی کتاب و سنت کے نصوص پر غور کرے گا، وہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کے بکثرت ذکر پر ابھارنے والا پائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبودیت اور اس کے سامنے عاجزی اور محتاجگی کو ظاہر کرے، اور ان مبارک دنوں کی صاف ستھری فضا کو عصبیت، جاہلیت، فرقہ پرستی کی دعوت اور سیاسی نعروں سے آلودہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حج میں اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمرات کو کنکری مارنا، طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کسی اور کے ذکر کے لیے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بکثرت تحمید، تہلیل اور تکبیر سے مختص فرمایا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہم ان 10 دنوں میں لوگوں کے بیچ تکبیر کی سنت کو زندہ کرتی۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتی اور لوگ ان کی تکبیر سے تکبیر کہنے لگتے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا کے اندر اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تو اہل مسجد ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہنے لگتے، اور بازار والے بھی تکبیر کہنے لگتے، یہاں تک کہ منا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ مومنوں کی جماعت، ان مبارک دنوں میں رہائشوں، راستوں، مسجدوں اور بازاروں میں بلند آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔